السلام علیکم ناظرین، زیرو سائڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس چینل پر ملے گی مستند خبریں، دلچسپ حقائق اور تجزیے۔ تو چلے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مہنگے گھروں، مہنگی گاڑیوں اور مہنگے کتابوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، آپ نے مہنگی تصویروں کے بارے میں بھی سنا ہوگا، لیکن وہ تصویریں ہوتی ہیں جو کہ کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی پینٹر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور واقعی وہ تصویریں بھی بہت نادر اور نایاب سمجھی جاتی ہیں اور لاکھوں ڈالرز میں فروخت بھی ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے صرف ایک سادہ سی کیمرے سے کھینچی گئی تصویر کے بارے میں، جس نے فوٹوگرافر کی قسمت ہی بدل دی۔ تو جی ہاں، صرف آپ نے صحیح سنا ہے، صرف ایک تصویر، صرف اپنے کیمرے سے لیا گیا ایک کلک، اور یہ تصویر، یہ کلک اس فوٹوگرافر نے اتنے مہنگے داموں میں فروخت کیا، اور اس کی تصویر کی اتنی مہنگی قیمت لگی کہ اس کا لائف سٹائل، اس کی جو ہے زندگی اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ بالکل ہی بدل گئی۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلک بڑی آسانی سے وہ گھر سے باہر نکلا اور اس نے ایک تصویر لے لی، اور وہ جس طرح ہم بھی لے لیتے ہیں اکثر تصویریں، اس طرح لے لی ہوگی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ وہ ایک تصویر، ایک دفعہ کیمرے کا کلک، جو کہ بہرحال بہت مہنگے داموں فروخت ہوا، وہ ایک کلک لینے کے لیے اس فوٹوگرافر کو 6 سال لگ گئے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، 6 سال، 7,20,000 تصویریں اور بے شمار ٹائم۔ جی ہاں، صحیح سنا ہے آپ نے، وہ ایک تصویر لینے کے لیے اس فوٹوگرافر کو لگے اپنی زندگی کے 6 سال، 4200 گھنٹے اور 7,20,000 تصویریں غلط کھینچنے کے بعد ایک کلک، آخر اسے وہ نادر و نایاب حاصل ہوا جس نے کہ اس کی تقدیر بدلی۔ تو اس سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیشہ جس طرح ہم کہتے ہیں ٹرائی اگین، اور دوسرا یہ کہ صبر کا پھل میٹھا۔ تو یہ کہانی ہے ناظرین اسکاٹ لینڈ کے فوٹوگرافر ایلن میکفیڈن کی، اور یہ تصویر انہوں نے کھینچی ایک پرندے کی جسے انگلش میں کنگ فشر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کنگ فشر ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے جو کہ پانی میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے ادھر انڈیا پاکستان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بگلے وغیرہ جو کہ اپنی لمبی چونچ ہوتی ہے جن کی، تو وہ پانی سے مچھلی جو ہے اپنی چونچ کے ذریعے نکالتے ہیں۔ لیکن جو کنگ فشر ہے، یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اور یہ بالکل سیدھا اوپر سے آتا ہے میزائل کی طرح جو ہے، اور اپنی چونچ مارتا ہے پانی میں سے مچھلی جو ہے وہ نکال کے باہر لے جاتا ہے۔ تو ایلن میکفیڈن جو ہے، ان کے دادا ایک مچھیرے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ مچھلیوں کے شکار پر جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا کے ساتھ گھونسلہ دیکھا کنگ فشر کا، اور کنگ فشر کو دیکھا شکار کرتے ہوئے، تو وہ ایلن کہتے ہیں کہ میں اس پرندے کے عشق سے بچپن میں ہی مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے خود بھی مچھلی کا شکار شروع کر دیا، لیکن کسی وجہ سے یہ جو ہے اپنا تھوڑا سا بیمار ہو گئے، تھوڑا زخمی ہو گئے، تو یہ مچھلی کا شکار چھوڑ کر یہ ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن گئے، اور اس سے اپنا پروفیشن بنا لیا کیمرے کے ساتھ۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ شروع سے کنگ فشر کے عشق میں مبتلا تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کی ایک تصویر لوں جس میں وہ اپنے شکار پر واضح طور پر چپٹتا ہوا نظر آئے۔ انہوں نے شروع میں اسے ایک بالکل سادہ سی تصویر سمجھا، اور سوچا کہ بڑی آسانی سے میں یہ تصویر حاصل کر لوں گا۔ لیکن جب وہ تصویر حاصل کرنے کے لیے گئے اس جگہ پر جہاں کنگ فشر اپنے شکار میں آتا تھا تلاش میں، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو 3 ہفتے انتظار کرتے رہے، تو وہ پرندہ اس دوران ان کی قسمت ایسی کہ پرندہ ہی نہیں آیا۔
پھر تقریباً 3 ہفتے انتظار کے بعد ایک دن اچانک سے کنگ فشر نے اپنے شکار پر جھپٹا۔ انہوں نے اس کی تصویریں لی، 4 سے 5 برس لیے کیمرے کے۔ جب وہ بعد میں چیک کیا تو انہیں مایوسی ہوئی، کیونکہ کسی تصویر میں ساری تصویریں کوئی دھندلی تھی، کسی میں پرندہ صاف نہیں نظر آ رہا تھا، کسی میں پانی کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کہا چلیں دوبارہ میں لے لیتا ہوں۔ لیکن پھر یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ کبھی وہ کھڑے ہوتے، پرندہ نہیں آتا ہفتوں، کبھی پرندہ آ جاتا، تصویر نہیں آتی، تصویریں لے لیتے تو تصویر واضح نہیں آتی۔ ایلن میکفیڈ کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے جو ہے ایک جنون میں مبتلا کر دیا کہ صرف ایک تصویر جو میں لینا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں لی جا رہی۔ کہتے ہیں کہ میں پورا دن 24 گھنٹے میری زندگی اسی میں گزرنے لگی، میں جنونی سا ہو گیا، اور زندگی کے میرے اس طرح ہفتے، دن، مہینے، سال گزرنے لگے۔ میری 5 منگنیاں اس میں ٹوٹ گئیں، ایک شادی خراب ہو گئی، دوسری شادی مجھے کرنی پڑی، لیکن وہ تصویر حاصل کرنے کے لیے میں مسلسل جد و جہد کرتا رہا۔ میں گھنٹوں پرندوں کے انتظار میں کھڑا رہتا، چھپ کر میں نے اپنے ادھر تصویر لینے کے لیے چھپنے کی جگہیں بھی نہ بنائی، جہاں میں کھڑے ہو کر تصویر کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ ایک اچھی تصویر مجھے حاصل۔ اور آخر کار 6 سال کے انتظار، 4200 گھنٹوں اور 7,20,000 تصویروں کے بعد میری قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے کیمرے کا وہ کلک نصیب ہوا کہ جس میں مجھے وہ تصویر حاصل ہوئی جس نے مجھے اتنے عرصے سے اپنے جنون میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جی ہاں ناظرین، 6 سال کے بعد وہ اس پرندے کنگ فشر کی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں پرندہ بالکل واضح طور پر بغیر کسی برسٹ کے، بغیر کسی سپلیش کے، بغیر کسی مطلب کہ بالکل صاف اپنے شکار پر چپڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس کے فضول سے کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 6 سال ضائع کیے، لیکن آپ ضرور یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ تصویر اس قدر نادر و نایاب ثابت ہوئی کہ وہ تصویر نیشنل جیوگرافک چینل نے ایلن میکفیلڈ سے $25 ملین میں خریدی۔ جی ہاں، $25 ملین، جو کہ ہمارے پاکستانی روپوں میں شاید 50 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے لازمی کہ آپ کے اگر سامنے کوئی مقصد ہے تو اسے نہ چھوڑیں، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی مقصد کیوں نہ ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگائیں۔ اور جس طرح وہ ایک بڑا مشہور کہاوت ہے کہ ٹرائی اگین، آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ اور صبر کا پھل بالکل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت سے اور کنسسٹنسی سے اپنے کام کو لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید دلچسپ چیزوں اور خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔